حضرت یعقوب علیہ السلام، نام سنا آپ نے؟ کون سے نبی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور بہت بڑا مجمع بیٹھا تھا، بہت بڑا مجمع بیٹھا تھا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے پیغمبر تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے، بہت بڑا مجمع بیٹھا ہے اور ایک فرشتے آ گئے۔ بولو کون آ رہا ہے؟ اور یہ فرشتہ بھی کون؟ حضرت اسرائیل یعنی ملک الموت، جو روح نکالنے والا فرشتہ۔ اب اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اس میں وہ فرشتے آئے، کوئی پہچانے نہ پہچانے، لیکن حضرت یعقوب پہچانتے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ تو یہ نبی ہے، وہ فرشتہ ہے، نبی فرشتے کو پہچانے، فرشتہ نبی کو پہچانے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ آئے ہیں، مطلب کوئی نہ کوئی تو یہاں ابھی بولو کوئی نہ کوئی وکٹ تو گرنے کے لیے، کیونکہ جب ملک الموت آ گئے اور اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے تو کسی نہ کسی کا وقت آ گیا ہے۔ اور یہ قرآن کا قاعدہ ہے کہ جس کا وقت آ جائے ایک سیکنڈ آگے نہیں، ایک سیکنڈ۔ اللہ نے فرمایا اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اللہ فرماتے میرے بندے اور میری بندیاں، جب آخری وقت آ جائے ایک سیکنڈ آگے نہیں، ایک سیکنڈ پیچھے نہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ فرشتہ ہے، ملک الموت ہے اور روح نکالنے والا فرشتہ ہے، نام حضرت اسرائیل ہے اور وہ ابھی کسی نہ کسی کی روح نکالیں گے۔ تو حضرت یعقوب دیکھنے لگے کہاں جاتا ہے، ادھر جاتا ہے فرشتہ تو یہاں کسی کی روح نکلے گی، ادھر جاتا ہوگا تو ادھر کسی کی روح نکلے گی۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے نہ وہ ادھر گیا نہ ادھر گیا، میرے پاس آ رہا۔ حضرت یعقوب فرماتے ہو تو بالکل میرے پاس آ گیا، کوئی بھی ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا، کیوں ادھر؟ تم ملک الموت، تم روح نکالنے والے فرشتے، تم حضرت اسرائیل۔ تو کہا لیکن کیوں ادھر کیوں؟ بس آپ کا چہرہ دیکھنا تھا، آپ کی ملاقات کرنا تھا۔ حضرت یعقوب کو ٹھنڈی سانس لی، مطلب روح تو نہیں نکالو گے، ایسا تھوڑی کہ آپ جہاں پہنچے وہاں روح نکال دیتے ہیں۔ آپ کا چہرہ دیکھنا تھا، آپ کی یاد آئی، آپ پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اور آپ سوچو کہ حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف بہت خوبصورت تھے تو ابا بھی تو خوبصورت ہوں گے۔ تو فرشتے نے آ کر آپ کا چہرہ دیکھنا تھا، آپ کی ملاقات کرنی تھی، آپ کے گلے لگنا تھا، آپ کا مصافحہ کرنا تھا، باقی روح نکالنے کے واسطے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے آرام سے بات کی، کیونکہ معاملہ طے ہو گیا کہ موت کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ موت سے تو ہم لوگ کو بہت ڈر لگتا۔ وہ تو نبی تھے، خیر بے شک بہت بڑے تھے، لیکن ہم لوگوں کو بھی موت کا ڈر لگتا کہ نہیں لگتا؟ ابھی اگر میں بیان کرتے کرتے اگر میرا شروع ہوئے نا دھیرے دھیرے بولیں گے، مولانا کو بولو نا گاؤں سے جا رہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ چلو بھائی موت کا معاملہ نہیں، صرف ملاقات ہے، مصافحہ ہے، معانقہ ہے اور چہرہ دیکھنا ہے، دو چار باتیں ہوگی۔ خیر جب باتیں پوری ہو گئی تو السلام علیکم، وعلیکم السلام، وہ فرشتے جانے لگے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک بات یاد آئی، کہا او حضرت اسرائیل، او ملک الموت، ادھر ادھر آؤ۔ وہ فرشتے واپس آئے، کیا ہوا؟ واپس آؤ گے تم؟ آج تو آئے پھر میرے پاس آؤ گے؟ تو کہا جب ٹائم پورا ہوگا تو آ جاؤ گا۔ بھائی ٹائم تو پورا ہونے ہی والا ہے اور مجھے آنا ہی آنا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا وہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ مرنا ہے اور تم آؤ گے اور روح نکالو گے، لیکن میرے پر ایک احسان کرنا۔ وہ فرشتے نے کہا کیا احسان کروں آپ پر؟ کہا میرے کو 3 دن پہلے بتا دینا تاکہ میں بھی 3 دن میں تیاری کر لوں۔ چلے گئے تو فرشتے نے کہا نو پرابلم، 3 دن پہلے بتا دیں گے آپ کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے۔ ایک لمبا زمانہ گزر گیا، لمبا زمانہ سمجھو 40-50 سال گزر گئے۔ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور وہی فرشتہ واپس، کون؟ حضرت اسرائیل ملک الموت۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا بہت زمانے کے بعد آئے، 40-50 سال گزر گئے، کیوں آئے؟ کہا روح نکالنے آیا ہوں، آپ کا ٹائم پورا ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت غصے ہوئے، وعدہ توڑ دیا۔ وعدہ ہوا تھا نا کتنے دن پہلے خبر دینے کا، 3 دن پہلے خبر دینے کا وعدہ ہوا تھا، اپنی بات ہوئی تھی 3 دن پہلے خبر دینے کا، اور سیدھے آ گئے کہ روح نکالنے کا ہے۔ ارے 3 دن پہلے آ کے خبر دیتے، ہم نماز پڑھتے، ہم روزہ رکھتے، ہم صدقہ خیرات کرتے، اس کے بعد ہماری روح نکالتے، ڈائریکٹ آ گئے۔ تو فرشتے نے کہا غصے مت ہو، 3 دن پہلے نہیں، ہم نے تو بہت سال پہلے آپ کو خبر دے دی۔
اور کہا آپ کو نہیں، ہم تو قیامت تک سب کو خبر دیتے، اکا دکا کو خبر نہیں دیتے، باقی اکثر کو خبر دیتے، لیکن ان کو ہماری خبر، ہمارا سگنل کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ہاں دنیا کو تم خبر دیتے ہوں گے، میرے کو کوئی خبر ملی نہیں۔ تو فرشتے نے کہا اللہ کے نبی غصے مت ہو، آپ کو بڑے ہیں، غصے مت ہو، یہ بتاؤ آپ کی داڑھی کے بعد سفید ہو گئے؟ ہو گئے۔ سر کے بعد سفید ہو گئے؟ ہو گئے۔ کہ یہ ہمارا پہلا سگنل تھا، ہمارے، لیکن آپ نے کبھی دھیان نہیں دیا۔ پھر کہا آپ یہ بتاؤ آپ کے بدن میں درد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پہلے نہیں ہوتا تھا، ابھی کبھی سر میں درد ہوتا، کبھی کندھے میں درد ہوتا، کبھی کمر میں درد ہوتا، کبھی پاؤں میں درد ہوتا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ بات تو صحیح ہے، کبھی سر بھاری ہو جاتا ہے، کبھی کمر میں درد، کبھی پاؤں میں درد۔ کہا یہ ہمارا دوسرا سگنل تھا کہ ہم آ رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ پھر کہا ایک تیسرا سگنل، پہلے آپ جب نکلتے تھے اور بازار میں چلتے تھے تو ایک جوان کی طرح چلتے تھے، آپ کے قدم دھڑا دھڑ اٹھتے تھے۔ ابھی آپ کو لکڑی کا سہارا لینا پڑتا ہے، ابھی 2 آدمی کا سہارا لیتے، لڑکھڑاتے جاتے ہو، صحیح ہے کہ نہیں؟ پہلے پاؤں میں جو زور تھا ابھی وہ پاؤں میں زور ہے؟ کہا نہیں ہے۔ تو یہ تیسرا سگنل، اب کتنے سگنل بتا گیا؟ آپ نے تو کہا 3 دن پہلے خبر کر، آپ کو 10 سال پہلے خبر کر چکی۔ اور وہ فرشتے نے کہا اکا دکا کسی کو خبر نہیں کرتے، باقی قیامت تک آنے والے سب کو ہم خبر کرتے ہیں، مگر ہے ایسے کہ کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا، کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو سچ بتاؤ بھائی ہمارے پاس سگنل آیا کہ نہیں کاولی میں؟ ارے بولو آیا کہ نہیں؟ داڑھی کے بعد وہ الگ بات ہے کہ داڑھی نہیں رکھی، لیکن رول ریگولیشن کے اعتبار سے داڑھی کے بعد سفید ہو گئے، وہ الگ بات ہے کہ کوئی داڑھی نہیں رکھے یا کوئی داڑھی کو کالا کرواوے، لیکن وہاں سے تو سگنل آ گیا، پہلا سگنل آیا آ رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں۔ پھر دوسرا سگنل بھی آیا، کبھی سر میں درد، کبھی پاؤں میں درد، کبھی ڈائبٹیز، کبھی پریشر اور کبھی ہارٹ کا جھٹکا، یہ دوسرا سگنل بھی آیا۔ پھر تیسرا سگنل بھی آیا، جیسے ابھی میرے کو یہاں سیڑھی چڑھ کے آنا تھا تو میں نے ایک آدمی یہاں کا کوئی تھا بیچارہ، اس کو میں نے کہا بھائی میرا ہاتھ پکڑ، دھیرے دھیرے لا، باقی پہلے ہم دھڑا دھڑ سیڑھیاں کود کے اوپر آتے تھے، سیڑھیاں کود کے نیچے چلے جاتے تھے۔ اب یہ تیسرا سگنل ہے، اور اللہ نے یہ امت کو چوتھا سگنل بھی دیا، 5واں بھی دیا، 6واں بھی دیا، 7واں بھی دیا۔ ہم پوچھیں گے ہم کو اور کون سے سگنل ملے؟ ہم نے کہا کورونا کا بھی سگنل آ گیا، پھر اس کے بعد چکن گنیا کا سگنل آ گیا، اس کے بعد ڈینگیو کا سگنل آ گیا، اب رہ گیا تو واوا جوڑ آیا، اس کا بھی سگنل آ گیا۔ ہر طرف سے آواز آ رہی، بندہ آ رہا ہے، بندہ میں آ رہا ہوں، بندہ میں آ رہا ہوں۔ لیکن ہم جو ہے نا کتے کی دم کی طرح ہے، جو سدھرنے کوئی تیار نہیں۔ اتنا بڑا واوا جوڑ آیا، یہ آسمان میں کیا طاقت ہے کہ وہ دھڑ دھڑ آواز کرے؟ اس زمین میں کیا طاقت ہے کہ بھوکم لاوے؟ ہوا میں کیا طاقت ہے کہ وہ کورونا کی بیماری کو بڑھاوے؟ ابھی آج لوگ کہتے ہیں فنگس نام کی بیماری آ گئی، جس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی آنکھیں نکل جائے گی اور بچوں کے دانت نکل جائیں گے، پھر اس کے بعد میں واپس آئندہ سے واوا جوڑ آنے والا۔ اللہ کی قسم کسی میں کوئی ہمت نہیں کہ کوئی کچھ کرے۔ سیدھی بات ہے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ ارے بولو ہمارا اللہ ہم سے، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے اللہ کے ولی، ولیوں کو مانتے ہو؟ ہاں بولو نا، ہاں پیٹ میں دکھتا ہے مانتے ہیں، ہمت سے بولو نا، اللہ کے ولیوں کو مانتے تھے، مانتے ہیں اور قیامت تک مانتے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، بولو حضرت حبیب اعجمی، پورا نام حضرت حبیب اعجمی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ایک مرتبہ ان کا آخری وقت آیا، 80-82 سال کی عمر ہو گئی، آخری وقت آیا اور رو رہے، آنکھوں میں سانس، ان کی بیٹی آئی۔ دیکھو اللہ کے ولی کی بیٹی بھی ولیہ تھی، وہ بیٹی آئی اور آ کر کے یا ابتی لم تبکی، کہا ابا رو رہے، آپ اتنے ہمت والے، اتنے بہادر، اللہ سے ملاقات کرنا اور موت کے وقت آپ رو رہے، اتخافوا من الموت۔ وہ بیٹی کہتی آپ کو موت سے ڈر لگتا ابا؟ ہم تو کہتے تھے ہمارے ابا بڑے ایمان والے، آپ تو موت سے ڈرتے، آپ روتے۔ حضرت حبیب اعجمی نے فرمایا لا اخاف من الموت، موت کا ڈر بولو۔ اور پھر جو جملے نئے پورے گھر والوں کو دکھائے، موت کا ڈر نہیں، موت تو معلوم تھا کہ نہیں مجھے، تو ڈر کس بات کا ہے بھائی؟ ڈر کس بات کا ہے؟ تو کیا فرمایا؟ بدن ضعیف ضعیف والسفر طویل طویل،
وزاد قلیل قلیل ولحد عمیق عمیق وصراط دقیق دقیق ومیزان عدیل عدیل والقیامت قریب قریب. حضرت حبیبہ جلی نے کہا میری پیاری بیٹی تیرا یہ باپ موت سے نہیں ڈرتا, ہمارا ایمان بھرا ہوا ہے, ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا, لیکن تیرے ابا کا بدن بہت کمزور ہے, تیرا ابا کا بدن بہت کمزور ہے اور سفر بہت لمبا ہے. آنکھ بند ہو جائے گی تو سفر بہت لمبا ہے. تیرے ابا کے پاس عمل بہت تھوڑے ہیں. وزاد قلیل, ابا کے پاس عمل بولو بہت تھوڑے ہیں. قبر بہت گہری ہوگی, قبر بہت گہری ہوگی, اور جو قیامت میں پل قائم ہوگا بال سے زیادہ باریک ہوگا, تلوار سے زیادہ تیز ہوگا, اور اللہ کے ہاتھ میں جو ترازو ہوگا اس میں انصاف ہی انصاف ہوگا, اور قیامت کا جھٹکا لگے گا تو لگے گا. مجھے یہ ساری چیزوں سے ڈر لگتا. حضرت حبیب عالمی نے کہا مجھے موت کا ڈر نہیں, لیکن سفر بہت, عمل بہت, قبر بہت, یہ سب چیز کا ڈر لگتا ہے. اور پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کو پیارے ہو گئے. بیٹی نے اپنے ابا کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا, روتے روتے کہا ابا آپ کو اتنا ڈر لگا آخرت کا, جبکہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں اسی کمرے میں آپ نے 18,000 قرآن پاک کو ختم کیا. جس آدمی نے ایک کمرے میں 18,000 قرآن پاک ایک کمرے میں جس آدمی نے ختم کیا ہو, وہ کہتا سفر بہت لمبا, عمل بہت تھوڑے. ہم نے تو رمضان میں بھی قرآن ختم کیا. ہاں ہم ایکسپرٹ موبائل میں, ایک سے ایک باؤلی میں جوان, کوئی رات کو 1 بجے, کوئی 2 بجے, کوئی 3 بجے, کوئی پب جی میں, کوئی واٹس ایپ میں, کوئی فیس بک میں, کوئی اسٹیٹس میں, کوئی گیم کھیلنے میں, کوئی آئی پیڈ پہ, کوئی ایپیسوڈ دیکھنے میں, کوئی IPL دیکھنے میں, اور رات کو 2 بجے تک ننگی ننگی تصویروں کو دیکھے گا, ننگی ننگی عورتوں کو دیکھے گا. اتنا احساس نہیں ہوتا کہ میں جس عورت کو دیکھتا ہوں اگر وہ میری ماں ہوتی تو میں دیکھتا, اگر میری بہن ہوتی تو دیکھتا, اگر میری بہو ہوتی تو دیکھتا, اگر میری بیوی ہوتی تو میں ننگے پنے میں دیکھتا. نہیں دیکھتا تو کسی اور عورت کو کیوں دیکھتا, اس کو تم نے غیر سمجھا, اپنوں کو سیفٹی میں رکھا. ہم کہاں سدھرے. یہاں اتنے بہت بیٹھے ماشاء اللہ. ابھی ہمارے سلمان بھائی آ گئے, اور ہمارے مرحوم اسماعیل حسن بابو, دعا کرو اللہ کروٹ مغفرت فرمائے, ان کی محبت میں آ گئے. باقی مولانا اسلم میں قسم کہوں تو غلط نہیں ہوگا, اس پہ کتنے ایسے بیٹھے جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی. آج فجر اس سے بڑا نمک حرام کون ہوگا, اس سے بڑا نمک حرام کون ہوگا کہ ہمارے آقا سے محبت ہی نہیں. بھائی ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت انس آئے, اور حضرت انس نے پوچھا اللہ کے رسول ہم آپ کو کیا پریزنٹ دے, آپ کا دل خوش ہو جاوے. سچ بتاؤ ہمارے نبی کو کوئی پریزنٹ کی ضرورت تھی, مٹھائی کی ضرورت تھی, ہمارے نبی کو اناج کی ضرورت تھی. ہمارے نبی وہ تھے انگلی اٹھاتے تھے تو چاند کے ٹکڑے ہو جاتے. بولو سبحان اللہ. ساتھ میں بولو نا, ساتھ میں بولو. ہمارے نبی وہ نبی, بولو نا ہمارے نبی وہ نبی, وہ نبی وہ نبی, وہ نبی وہ نبی, وہ نبی وہ نبی, وہ نبی وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے ٹکڑے ہو جائے. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی, بولو ہمارے نبی وہ نبی, وہ نبی وہ نبی, وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے, پھر اشارہ کرے, پھر اشارہ کرے. رات کے اندھیرے میں ہمارے نبی اشارہ کرے, ڈوبا ہوا سورج بھی, بولو ڈوبا ہوا سورج بھی ہمارے نبی کے انگلی کے اشارے پر واپس آ جائے. ابھی کیسے گرمی ہو رہی نا, گرمی ہو رہی کوہلی میں. ارے بھائی آیا تو ایسے بیٹھے جیسے میں تمہارے نکاح قبول کروانے بیٹھ رہا ہوں. ارے گرمی ہو رہی ہے نا کوہلی میں. مکے میں بھی گرمی ہو رہی تھی, بارش ہوئے ہی نہیں, اور مکے میں پانی نہیں, جانور مرنے لگے, بچے بلبلانے لگے. مکے کے سب سردار جمع ہو گئے,
اس زمانے میں کیا کرتے تھے معلوم؟ پیالہ رہتے تھے، بڑا پیالہ بھگونا، اس میں خون کیا ہوتا تھا؟ جانور کا، اور اس میں سب لوگ یوں ہاتھ ڈالتے ہیں اور قسم، اس زمانے کی قسم ایسی ہوتی تھی. اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو صرف 9 سال کی. کتنی عمر کی؟ یعنی ہمارے نبی کا بچپن تھا. بولو بچپن مبارک. بچپن ایسا بڑا پیالہ لایا، سب مکے کے بڑے بڑے وڈی لائے اور سب نے ایسا خون میں ہاتھ ڈالا اور کہا کعبے کے دیوار کو پکڑ کے مانگیں گے، پانی آئے گا تو گھر جائیں گے، پانی نہیں آئے گا تو وہیں مر جائیں گے. ہو گیا، سب نے خون ڈال ہاتھ ڈالا. کس نے ہاتھ ڈالا؟ وہ 32 تھے، 32 کتنے تھے؟ وہ سب کے سب کعبے کی دیوار کو پکڑ لیے اور کیا مانگے معلوم؟ یا رب کعبہ غثنا غیثا مغیثا، اے کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی برسا دے، کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی برسا دے. میں اپنے اعتبار سے کہتا ہوں کہ رات کے 3 بجے یا صبح 4 بجے یہ لوگ جا کے کعبے کی دیوار کو پکڑ لیے. کتنے تھے؟ اس میں ہمارے نبی کے چچا بھی تھے. کون؟ ابو طالب. بولو نبی کے چچا کون؟ مانگ رہے لیکن پانی آیا. ارے بولو آیا. 4 سے 5 بجے، میرے اعتبار سے 6 بجے، 7 بجے 8 سورج نکلا، کعبہ گرم، کعبے کی دیوار گرم، زمین گرم، اور وہ مکے کی گرمی، چلچلاتی گرمی، پورے پسینے میں شرابور. لیکن ساتھ میں بولو پانی آیا. اچھا پانی تو نہیں آیا لیکن چچا بھی دیوار پکڑ کے پانی مانگ رہے تھے. بولو چچا بھی دیوار پکڑ کے. کیا ہوا معلوم ہے؟ کسی نے چچا کا کپڑا پکڑا. وہ لمبی چادر پہنتے تھے نا، تو چچا یوں پیچھے مڑے کہ کون؟ اور دیکھا تو بھتیجے 9 سال کے ہمارے آقا بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کی عمر کتنی تھی؟ تو چچا بولے کیوں آئے؟ کہا چچا آپ لوگ ہٹ جاؤ، میرے کو آنے دو. آپ لوگ کعبے کے پاس، میرے کو آنے دو. ایک بات کہوں گا، اوپر والا پانی برسا دینا. تو چچا غصے ہوئے. مکے کے بڑے بڑے چودھری اور وڈیر کھڑے ہیں، ہم لوگ مانگ رہے، گھنٹے گزر گئے پانی نہیں آیا، تم 9 سال کے مانگو گے تو پانی آ جائے گا. چچا بہت غصے ہوئے اور کہا واپس جاؤ، گھر جاؤ، چلو گھر جاؤ. اب ہمارے نبی کی عمر ہی کتنی تھی؟ چلے کہاں چلے گئے؟ پھر ان لوگوں نے پانی مانگا. اب تو پانی آ نہیں رہا، کوئی چکر کھا کے ادھر گر رہا، کوئی ادھر گر رہا، کیونکہ اب تو وعدہ تھا، خون میں ہاتھ رکھا تھا کہ مر جائیں گے مگر پانی نہیں آئے گا وہاں تک گھر. بات سمجھ میں آ رہی نا آپ لوگوں کو؟ بہت کمال ہوئی. لیکن ہوا کیا؟ پھر چچا کا کپڑا پیچھے سے کسی نے پکڑا. چچا یوں مڑے تو کون؟ ہمارے نبی. عمر مبارک کتنی؟ چچا نے پھر غصے میں پھر آئے. چچا غصے مت ہو، میں پانی وانی کے واسطے نہیں آیا. آپ کی پیشانی پر پسینہ کتنا آ گیا، میں تو اپنی چادر سے صاف کرنے کے لیے آیا. آپ میرے چچا ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ نے کھایا نہیں ہے، پیا نہیں ہے، اور میرے کو معلوم ہے آپ کھاؤ گے پیو گے نہیں، لیکن کم از کم میں پسینہ تو آپ کا صاف کروں. یہ کہہ کر ہمارے نبی نے اپنا کپڑا مبارک اٹھایا اور چچا کی پیشانی کو صاف کرنے لگے. بھائی چچا ابو طالب کو پیار آ گیا، ایسے ہمارے نبی کو گلے لگا لیا. کہا میرے بھتیجے تو مجھ سے بہت محبت کرتا. ہمارے نبی نے دیکھا چچا منہ میں آ گیا. چچا آنے دو نا میرے کو، سب کو بتا دو آنے دو، پانی آ جائے گا. چچا کچھ غصے ہوئے نا، کوئی بازو میں کھڑا تو اس نے سن لیا. اس نے زور سے کہا بھائی پانی آ گیا، پانی آ گیا، پانی آ گیا. سب نے کہا باولا کہاں پانی آیا؟ ایک گھڑی میں مرے جا رہے، کہاں پانی آیا؟ کہا میں نہیں کہتا، یہ محمد کہہ رہے کہ میرے کو آنے دو پانی آ جائے گا. سب نے دیکھا ہاں یہ بچہ کہہ رہے پانی آئے گا، پانی آئے گا. ہمارے نبی نے فرمایا عمر کتنی تھی؟ ہاں پانی کا آئے گا لیکن آپ کو پیچھے جانا پڑے گا. کعبے کے پاس کوئی نہیں، میں اکیلا. کتنے تھے وہ لوگ؟ 20 تو چلے گئے پیچھے. کتنے چلے گئے؟ بچے کتنے؟ 12 کہتے نانا ایسا کیسا پیچھے جا رہے، بچہ آگے ہم پیچھے، ہماری انسلٹ ہو جا رہے. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ میں نے یوں چادر تھی نا، چادر ہمارے نبی نے یوں اپنے کندھے پر رکھا. عمر کتنی تھی؟ کہا دیکھو پیچھے چلے جاؤ، کیونکہ اگر محمد ایک بار یہاں سے چلے گئے نا قیامت آئے گی، مگر مکے میں پانی کبھی نہیں آئے گا. تو جو 20 چلے گئے تھے انہوں نے 12 کو کہا آجا، بیوی بیوہ ہو جائے گی، آجا بچے یتیم ہو جائیں گے، آجا لیا. سب پیچھے لائن میں کھڑے، ہاں بڑے بڑے مکے کے وڈیر لائن میں کھڑے، اور ہمارے نبی آگے. اللہ نے بتا دیا ابھی تو 9 سال کی عمر ہے، پورے مکے کو مقتدی بنایا، محمد کو امام بنا دیا. اچھا یہ جو پیچھے 32 کھڑے ہو کے غصے میں ہوئیں گے کہ خوش ہوئیں گے؟ غصے میں ہوئیں گے کہ بچہ آ گیا اور ہم. تو پیچھے سے زور زور سے کہنے لگے مانگو مانگو پانی مانگو.
پانی مانگو. اب تو ہماری عزت گئی, سارے مکے کی عورتوں نے بھی دیکھا کہ ہم پیچھے آگے, 9 سال کے بچے آگے چلے گئے, اب مانگو پانی مانگو. تو ہمارے نبی نے یوں پیچھے دیکھا, کیا کروں؟ اب اس سے کیا کروں مطلب پانی مانگو. ہمارے نبی نے کہا تو اب تک تم کیا کر رہے تھے؟ ہم پانی مانگ رہے تھے. تو ہمارے نبی نے فرمایا تم بھی مانگو میں بھی مانگوں گا تو تمہارے اور میرے میں فرق ہی کیا رہے گا؟ بھائی تم بھی پانی مانگ رہے تھے, ایک آبا کے پیدا کرنے والے پانی دے دے, پانی دے دے, پانی دے دے. میں بھی کہوں گا آبا کا پیدا کرنے والا پانی دے دے, تو تمہارے اور میرے میں فرق کیا ہوگا؟ سب نے کہا مانگو گے نہیں. نبی نے فرمایا مانگوں گا نہیں پانی. کہا کیا کرو گے؟ کہا دیکھو میں کیا کرتا ہوں. بولو سبحان اللہ, پورا مجمع بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے پانی مانگا, ساتھ میں بولو مانگا نہیں مانگا. کیا کیا ہمارے نبی نے؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا, تھوڑا سا چہرہ, پیارا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا. آسمان پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے, بولو سبحان اللہ. پھر اور تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا, رم جھم پانی برسنا شروع ہو گیا. اور تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے یوں پورا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا. مکے شہر میں پانی دھوم دھام سے برسنے لگا. گاؤں میں پانی آ گیا, شہروں میں پانی آ گیا, وادیوں میں پانی آ گیا, گھاٹیوں میں پانی آ گیا, پہاڑوں میں پانی آ گیا. اتنا پانی آیا کہ ہر عورت ہر مرد کی زبان پر آ گیا, محمد آ گئے. آسمانوں پر پانی آ گیا, بولو محمد آ گئے. آسمانوں کا برسنا شروع ہو گیا. سب چلے گئے, ہمارے نبی بھیگے جا رہے, ساتھ میں ابو طالب بھی ہے. اور ہمارے نبی کی عمر کتنی ہے؟ پانی تو آ گیا. سننا, پھر ہمارے نبی نے اللہ کی طرف یوں آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان سے آواز آئی. بہت پیاری آواز آئی. آسمان سے آواز آئی, میرے محبوب, او میرے محمد, او میرے محمد, چہرہ کیوں اٹھایا؟ ارے پہلی مرتبہ اٹھایا, دوسری مرتبہ اٹھایا, تیسری مرتبہ اٹھایا. اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ چہرہ کیوں اٹھایا, تکلیف کیوں اٹھائی؟ انگلی بھی بتا دیتے میں پانی برسا دیتا. سبحان اللہ. چہرہ کیوں اٹھائے, انگلی بھی بتا دیتے میں پانی برسا دیتا. علامہ رومی جو فرماتے ایسے موقع پر, سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. اور سب میرے سامنے درود پڑھیں گے نا انشاءاللہ. علامہ رومی کیا فرماتے؟ خسف القمر بجماله نطق الحجر بجلاله ابيض يستسقى الغمام بوجهه صلوا عليه وآله. علامہ رومی فرماتے میرے نبی کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ چاند بھی شرما جاتا تھا. میرے نبی کا رعب اور دبدبا ایسا تھا کہ پتھر اور درخت بھی آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے. اور میرے نبی کا چہرہ ایسا تھا, اٹھاتے گئے آسمانوں سے رحمتیں برستی گئی. درود پڑھنا تو اسی نبی پر پڑھو, اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. میرے پیارو, اتنے پیارے نبی, اب بتاؤ اتنے بڑے نبی کو ہدیے کی ضرورت نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ, کیا آپ نے احد پہاڑ سنا؟ احد پہاڑ مدینے میں 18 کلومیٹر کا ہے. کتنے کلومیٹر کا؟ یہ پورا قولی گاؤں کتنے کلومیٹر میں؟ 18 کلومیٹر احد پہاڑ. اللہ نے کیا فرمایا, میرے محبوب ایک بار کہہ دو پورے پہاڑ کو سونے کا بنا. تم جہاں ہاتھ رکھو گے وہ سونا بن جائے گا. ہمارے نبی نے روتے روتے کہا, اللہ ایک دن روٹی دینا, ایک دن بھی بھوکا رکھنا. جس دن روٹی دے گا اللہ شکر ادا کروں گا, جس دن بھوکا رہوں گا صبر کروں گا. صبر کر کے امت کے غریبوں کو سبق سکھاؤں گا, شکر کر کے امت کے مالداروں کو سبق سکھاؤں گا. بتاؤ ایسے نبی کو کوئی ہدیے کی ضرورت ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ نہیں. پھر اور زور سے بولے, ہدیے کی ضرورت نہیں. ہمارے نبی کو ہدیے کی ضرورت نہیں. لیکن پھر بھی ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول, آپ کو کچھ ہدیہ دینا, آپ کو کیا پسند ہے؟ کیونکہ آپ تو نبی ہیں, ہم آپ کو کیا ہدیہ دیں؟ کیا فرمایا معلوم؟ ہمارے نبی نے ہدیہ دینا ہے, مجھے دینا ہے. ہاں آپ کو دینا ہے. فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ,
مطلب ہے انس تم اکیلے کائے کو دو گے؟ قیامت تک آنے والا میرا ہر امتی مرد اور عورت مجھے ہدیہ دیں گے. کہا مجھے ہدیہ دے دو، میری آنکھیں ٹھنڈی کر دو. کہا کس میں ٹھنڈی ہوگی؟ کہا 5 وقت کی نماز پڑھ لو، میرے کو ہدیہ بھی ملے گا، میری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں گی. سبحان اللہ. آج صبح میں کس نے ہدیہ دیا؟ فجر میں بیٹھے ہوں گے، فجر میں رمضان میں پڑھتے ہیں سب لوگ نماز، تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن جیسے وہ عید کا چاند آتا ہے نا تو شیطان بھی باہر آتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے ویئر آر مائی بردرس، میرے سب بھائی کہاں گئے؟ اور پھر ملتا ہے کہ چلے چلے میں داڑھی آ گئی، نہیں وہ اپنا ٹی شرٹ جینس پہن لے، اور یہ کیا 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، آرام سے آوارہ گردی کر لے. یہ بھی شیطان کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے، ہاں یار 1 مہینے تک تو ملا نہیں، بہت افسوس ہو یار. میرے پیاروں ایک کام کی دیکھو، آج سب لوگ میرے کو سوال پوچھتے، بلکہ میرے کو کیا ہر عالم کو سوال آتا ہے کہ کورونا کیوں نہیں جاتا، کہ ابھی وہ کوئی فنگس نام کی بیماری آ رہی ہے، ہاں پھر واپس یہ واوا جوڑ واپس آنے والا، یہ سب پوچھتے کیا ہے. میرے پیاروں میں قسم کھا کر کہتا ہوں جب تک یہ امت نماز پر نہیں آئے گی وہاں تک اللہ راضی نہیں. اور ہم لوگ تو ایسے خطرناک لوگ ہیں کہ ہمارے خاندان میں کورونا میں کتنے مر گئے، کتنوں کو کفن دیا، کتنوں کو غسل دیا، کتنوں کو آکسیجن دیا، کتنوں کو ہاسپٹل میں ایمبولینس میں لینے گیا، کتنوں کو قبر میں جا کے دفن کیا، لیکن گھر آیا ایسا لگتا کہ مرے تو موبائل بھی ساتھ میں رکھتے کہ وہاں بھی ٹک ٹک کرتے گئے، کیونکہ وہاں ٹک ٹک کرے وہ اس سے پہلے ٹھوک ٹھوک شروع ہو جائے گا. کیوں ہم کو نبی سے محبت کیوں نہیں آتی؟ کیوں محبت نہیں آتی؟ دیکھو ہمارے چہرے پہ داڑھی نہیں، رکھو گے داڑھی رکھو گے. تو معلوم ہے نا ایک لڑکا جوان ہو گیا اور کلین شیف بالکل، تو اس کو کوئی اللہ کا کوئی مولانا میرے جیسا ملا ہوگا، کہا کیسے ہو بھائی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بات میں اس نے کہا کہ جب میں پیدا ہونے والا تھا نا تو میری ماں کہتی تھی میرے کو لڑکی چاہیے، لڑکی چاہیے، لڑکی چاہیے، اور میرا باپ کہتا تھا میرے کو لڑکا چاہیے، لڑکا چاہیے، لڑکا چاہیے. لیکن دیکھو اللہ نے میرے کو پیدا کر دیا. مولانا بہت اچھے تھے، کہا دونوں کی دعا قبول ہو گئی. نہیں سمجھا آپ لوگ؟ نہیں سمجھو تو بولے اسلم کو بعد میں پوچھنا، یہ سمجھ گیا. چلو کون تیار ہے نماز کے لیے؟ ایک دم پکا والا، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر پکا والا. دیکھو آج ہم یہ بھائی اسماعیل حسن باپو کی تعزیت میں جمع ہوئے نا، میں قسم کھاتا ہوں کل میں مروں گا میرے لیے بھی لوگ جمع ہوں گے، آپ مریں گے آپ کے لیے بھی لوگ جمع ہوں گے، لیکن جب جمع ہوئیں گے وہ تو خبر نہیں. ارے بولو وہ تو خبر نہیں، تو ہم جو پڑھ رہے کہہ رہے اس کا ثواب اس کو پہنچے گا. ہاں لیکن میرے دوستوں اگر ہماری موبائل کی عادت رہی، پب جی کی عادت رہی، لکھا ہے آخری وقت میں زبان سے وہی نکلتا جس کی دنیا میں عادت ہوتی ہے. اگر آخری وقت میں موبائل کیا نے مر گیا، کلمہ نصیب نہیں ہوا تو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اس لیے میرے پیاروں دیکھو میں ایک دم بہت چھوٹی بات کر رہا ہوں، آپ لوگ سمجھیں گے انشاءاللہ. بس بات ختم کر رہا ہوں. پہلے میرے کو بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. پہلے پورا مجمع وعدہ کرے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اور ایک بات بتاؤں نا، مومن کا وعدہ ہے نا، کوئی اگر میرے کو یہ بولے کولی میں یہاں پہاڑ تھا، کوئی میرے کو بولے آپ پہلے کولی آئے تھے تو پہاڑ ادھر تھا اور ابھی آپ آئے تو پہاڑ ادھر چلا گیا، سچی بات کی جھوٹی بات؟ جھوٹی بات ہے بھائی، پہاڑ کہاں وہاں جانے والا. لیکن علامہ رومی فرماتے کوئی کہے کہ پہاڑ ہٹ کے چلا گیا ایک بار مان لینا، لیکن جس کے دل میں کلمہ ہو وہ وعدہ کرے اور توڑے تو مت ماننا، کیونکہ کلمہ والا کبھی وعدہ توڑتا ہی نہیں. تو آپ لوگ کون نماز کا وعدہ کرا انشاءاللہ. تو میں بھی آپ کو بتاؤں کہ نماز میں کیا ملے گا. نماز میں 4 انعام. ٹھیک ہے، اب بھی یہاں بیٹھو، اس سے اچھا تعلیم والا باپ کو تو نہیں ملے گا. 4 تعلیم دے رہا ہوں، کچھ دو کے فری. سلمان کا کہیں سے گاؤں میں لے کے آیا بھائی، کوئی کچھ بولنے کو بھی تیار نہیں بھائی. 4 تعویذ دے رہا ہوں. دیکھو ایک صحابی آئے، سننا، ایک صحابی آئے سب سے، اور یہ پرابلم اگر ہمارے گھر میں تو ہاں بولنے کا نہیں ہے تو نہ بول دینے کا. ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول میرے گھر میں بہت پرابلم. کہا کیا پرابلم؟ کہا گھر میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں. اب ہمارے گھر میں ہوتے ہیں نہیں ہوتے تو الحمدللہ، لیکن ہوتے ہیں باپ بیٹے کا جھگڑا، اور سب سے بڑا جھگڑا ساس بہو کا. اور ساس بہو کے جھگڑے میں ہم بیکار کے پیچھے جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے.
وہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ وہ ہم لوگ کمانے دھمانے والے آدمی شام کو تھکے تھکے گھر میں آ گیا، چلو السلام علیکم، گھر میں آ گیا. اب ہماری بیوی بولتے، بیوی بولتے، کیا بولتے ہیں؟ بیوی. ابھی بیوی سمجھو ایک کمرے میں بیٹھی ہے، ہماری ماں ادھر بیٹھی ہے. اب آیا کما دھما کے آیا، السلام علیکم. کہاں جائے گا؟ پہلے بیوی کو ملنے جائے گا کہ ماں کو ملنے جائے گا؟ بیوی کو. ماں کو. چلو آپ لوگ سدھرے ہوئے، چلو ماں کو ملنے گیا. ماں کے پاس گیا، 10 منٹ ماں کے پاس بیٹھا. ماں دوا پی، ماں سر میں درد تو نہیں، ماں کمر میں درد تو نہیں. کس کے پاس گیا؟ ماں بہت خوش ہو گیا، ہاں بیٹا ہاں بیٹا ہاں بیٹا ہاں بیٹا. اب کس کے پاس جا رہا ہے؟ جیسے وہ کھٹی کڑی کا پیالہ پی کے کوبڑا چڑھا کے بیٹھی. یہ گیا جا کر تجھے کیا ہوا؟ رو رہی ہے. ارے کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ پورا دن کام میرے کو کرنے کا، بچوں کو سنبھالنے کا، پوتا مارنے کا، برتن مانجنے کا، جھاڑو دینے کا، بچے کو مدرسہ بھیجنے کا، اسکول بھیجنے کا. ارے آئے تو کم سے کم ایک بار تو سلام تو کرو. سیدھا ماوڑیا ماں کے پاس چلا گیا. اور پھر بیوی آج کل بہت ہوشیار ہو گئی، آج کل لڑتی نہیں ہے، ٹارچر کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ آپ کا زمانہ گیا، ٹارچر والا زمانہ گیا. وہ کیا کرتی معلوم ہے؟ اس کو وہ شوہر بولے گا نا میرے کو کھانا ہے، تو یہ پھٹ کر کے کھانا لا کے دے گی. وہ بیچارہ بولے گا تو نہیں کھائے گی؟ نہ میرے کو نہیں کھانے کا، میں بھوکی مر جاؤں گی. پھر اس کے بعد میں وہ اس کو نہانے جانے کا، میں میرے کپڑے دیتی ہوں، کپڑا پھینکے گی. بھائی سب ٹھیک ہے نا، تم کو میری تھوڑی فکر ہے، جاؤ. یہ بیچارہ پوری رات کو بھی سوئے گا نا، بھول میں بیوی کو ہاتھ لگا. بھائی کیا کرے وہ بیچارہ؟ صبح میں اتنا تھکتا ہے، واپس کام پہ چلا گیا. اب شام کو واپس آیا، پھر وہی معاملہ، ادھر بیوی ادھر ماں. ادھر جائے گا سب بیوی بولتے، سب کو معلوم ہے. اب کدھر جائے گا؟ بیوی کے پاس. اب گیا بیوی کے پاس، اور بیوی بھی دن دن میں سوچتی اپنا کام ہو گیا. اچھا گیا بیوی کے پاس تو گیا بیچارہ گیا، اور بیوی خوش بھی ہو گئی، بہت اچھی باتیں ہو گئی. اب کس کے پاس جا رہے ہیں؟ اب ماں باپ بھی آج کل کے بوڑھے بھی بڑے عجیب عجیب ہوتے ہیں. اب ماں رو رہی ہے، تو بیٹا پوچھے کیا ہوا؟ ماں رو کیوں؟ کچھ نہیں وجہ، جا تو تیری بیوی کے پاس. اور پھر پوچھتا ہے اماں کچھ ہوا؟ دوا وقا تو تیرے کو کیا فکر، تو جا بیوی کے پاس جا. اور پھر تھوڑا ہٹے گا نا تو ماں پڑوس میں جائے گی، اور پڑوس میں جا کے کیا بولے گی؟ میرا لڑکا بدل گیا. اور اپنے لڑکے کو دوش نہیں دے گی، لیکن میرا لڑکا تو بہت سیدھا، وہ جو ناگن آئی نا، ناگن، اس نے پورا میرے لڑکے کو ہے نا میرے سے چھین لیا ہے. اور پھر کیا بولیں گی؟ معلوم آج کل کی بوڑھی عورتیں پڑوس میں جا کے، اس کو بولنا مت، وہ کچھ جادو کرتی ہے نا، میرے بیٹے کو پلا دیتی ہے. ہو گیا بولو، ہو گیا. اب اس نے سب سنا کہ میری ماں نے ایسا کہا. اب تیسرے دن پھر آئے، السلام علیکم، ادھر بیوی ادھر ماں. کہاں جائے گا؟ اپنے 2 ٹکڑے کرے، آدھا ادھر پھینکے آدھا ادھر. کہاں جائے گا؟ ہاں اس کا علاج ہمارے نبی نے بتایا. سب سبحان اللہ کے تو سبحان اللہ. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے امتیوں، 5 وقت کی نماز پڑھ لو، اللہ کی قسم اللہ تمہارے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دے گا. اب آئے گا نا تو وہاں سے ماں کے پاس جائے گا تو ماں کہے گے جا بیوی کے پاس جا، بیچاری صبح سے کام کر رہی ہے. بیوی کے پاس جائے گا تو بیوی کہے گی گھر میں بڑا کون ہے؟ کہے گا ماں. چل جا ماں کے پاس جا. وہ کہے گا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ آواز آئے گی تیری نماز نے جھگڑے کو محبت میں بدل دیا. کریں گے بولو، کریں گے انشاءاللہ. نبی کا وعدہ ہے 5 وقت کی نماز پڑھو، گھر کا جھگڑا محبت میں. چلو آگے سنو ہمارے نبی نے کیا فرمایا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی عطا کرے گا. 5 وقت کی نماز پڑھو، پیسہ ہی پیسہ. بولو پیسہ ہی چاہیے، نہیں تو میرے کو دے دو. چاہیے نا بھائی حلال پیسہ. اب ایک بھائی آیا میرے پاس، میرے کو کہتا ہے مولانا کتنے سال سے تعویذ دیتے ہو؟ میں نے کہا 30 سال. کہا بہت ایکسپیرینس. میں نے کہا بہت ایکسپیرینس، پھٹافٹ تو بول اتنی تعویذ بناؤ. تو میرے کو کہتا ہے کہ روزی کی تعویذ بنا دو نا، روزی میں بہت پریشانی. تو میں نے یوں جیب میں سے کاغذ نکالا، یوں بنایا. میں نے کہا جا دکان میں رکھ لے. تو میرے پہ غصے ہوا. میں نے نہیں چاہیے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے اتنی چھوٹی تعویذ تو چھوٹی برکت بڑی دینے، دیوار پہ لٹکاؤ. میں نے کہا او بھائی اگر بڑی تعویذ سے برکت ہوتی، میں میرے گھر میں کلر نہیں مارتا، تعویذ کے پیپر لٹکاتا. بھائی برکت میں لیتا کہ تیرے کو دیتا؟ برکت تعویذوں میں نہیں ہے. ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے، چھپر پھاڑ کے بے حساب حلال برکت والی روزی اللہ دے گا.
فائدے ہو گئے نماز کے؟ تیسرا فائدہ نماز پڑھنے، بولو نماز، اللہ فرماتے تو چاہے گا یا نہیں چاہے گا موت کے وقت کلمہ نصیب کر دو گا۔ بولو موت کے وقت کلمہ، کہ اللہ کسی کو کلمہ دے گا اور کسی کو کلمہ۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ فرماتے میری مرضی، جس کو چاہوں گا کلمہ دوں گا، جس کو چاہوں گا نہیں دوں گا، لیکن 5 وقت کا نمازی چاہے گا یا نہ چاہے گا اللہ موت کے وقت کلمہ دے دے گا۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ اور آخری فائدہ سن کے یہاں سے جاؤ، جو نماز پڑھے گا اللہ قیامت میں بلائیں گے، ہاں میرا بندہ نماز ہی پڑھے، ہاں اللہ کہیں گے تیری نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں، میں آج سب سے اونچی جنت، جنت الفردوس دوں گا، کیونکہ یہ جنت کے اوپر کوئی جنت نہیں، تیری نماز کے اوپر کوئی عبادت نہیں۔ اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اللہ فرماتے پیارے پیارے میرے بندے 5 وقت نماز کی پابندی کرے، ہم زمین پہ نماز پڑھتے جائیں گے، اللہ آسمانوں پہ جنت کے فیصلے کرتا جائے گا۔ تو چلو اب میں بات ختم کر رہا ہوں قولی والوں، پھر ایک مرتبہ ہم مرحوم اسماعیل حسن باپو کے ایصال ثواب میں جمع ہوئے، بلکہ قولی کے جمیع مرحومین اور مرحومات کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ صاحب مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ لیکن میرے دوستوں میری موت آئے، آپ کی موت آئے، اس سے پہلے آج قولی کی مسجد میں ایک پکا ارادہ، نبی کی محبت میں، اللہ کی توحید میں یہ وعدہ کرو کہ جان دے سکتا مگر نماز کو قضا نہیں کرے۔ اور میرا بھی وعدہ ہے گھر کے جھگڑے ختم ہوں گے، خوب پیسہ آئے گا اور موت کے وقت کلمہ ملے گا اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا انشاءاللہ۔ میں سلمان بھائی کا اور میرے ساتھ پوری لمبی چوڑی ٹیم آئی ہے، ان سب کا شکریہ میں ادا کرتا ہوں۔ اور آپ لوگ ایسے وقت میں ابھی کوئی نماز کا وقت نہیں، پھر بھی آپ لوگ قربانی دے کر آپ سے ملاقات تو پہلے بھی ہوئی تھی میری جی، اور ہمارے مولانا حافظ صاحب ہے نا، مولانا اسلم صاحب اور مولانا عارف صاحب۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات کو قاری احمد علی صاحب کے بیان اچھے لگے ہوں گے۔ اگر اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کر دینا سبسکرائب اور ویڈیو کر دینا لائک۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، خدا حافظ۔